السلام الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 3 ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہیں۔ ایک سورہ انعام کا خلاصہ، نمبر 2 لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات، اور نمبر 3 صبر۔ سب کے پاس ہینڈ آؤٹ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی سر، جی آگے جی 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 مل گئے۔ مسز آصف مل گیا آپ کو؟ جی سر جزاک اللہ۔ وہ سر مائک اوپن کرتے دیر۔ اچھا، اب آپ بڑے غور سے سنیں اور ذرا مجھے جواب دیں۔ اگر آپ پہلے آپ کو موقع ہے، آپ نے کوئی جواب سوال کرنا ہے تو کر لیں۔ اچھا، 31 نمبر سوال جو آیت ہے، اور اسی کے بارے میں نے ساری قد خسر الذین، بڑے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ، الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے انکاری ہیں۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو بڑی گھاٹی کی بات ہے کہ سب سے خسارے میں مبتلا، بڑے خسارے میں وہ ہوں گے جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں۔ اچھا، اللہ سے ملاقات کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہے، ذرا مجھے یہ بتائیں۔ آخرت سے انکار۔ اچھا نہیں، یہ آخرت کا انکار، جب آخرت بات کہتے ہیں تو آخرت وہ سارا پیریڈ ہے۔ اب یہاں ذرا غور سے سمجھیں، اب آخرت وہ سارا پیریڈ ہے جو موت سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک، یہ ساری آخرت ہے۔ اور یہاں بات ہو رہی ہے لقاء اللہ کی۔ ذرا بات سوچ کے کیا کریں۔ قرآن اس طرح آپ جو بات فٹافٹ کہہ دیتے ہیں نا، بغیر سوچے سمجھے۔ ہاں، آپ بتائیں ذرا، ڈاکٹر صاحبہ آ گئی ہیں لائن پہ؟ نہیں؟ اچھا جی ذرا سر، آپ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جلدی بتائیں۔ جی سر، یہ موت سے لے کے دوبارہ جی اٹھنے تک کا انکار ہے۔ کوئی خدا کا حساب کتاب خوف نہیں کریں، ہوتا۔ خدا کا خوف کریں، لقاء اللہ کا معنی بتائیں۔ سر اللہ کے سامنے کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ کیا بات کر رہی ہیں، کیا بات کر رہی ہیں؟ میں آپ سے سر یہ جواب بالکل ایکسپیکٹ، ہاں آصف، مسز آصف بتائیں۔ سر وہ یعنی کہ اپنے نیک اور بد عملوں کا حساب کتاب دینے کے لیے، مطلب یہ ذہن میں ہی نہ رکھنا کہ ہم نے دینا ہے، ہم سمجھنا کہ شتر بے محال پیدا ہوئے ہیں، جو بالکل مرضی آپ نے کریں۔ ٹھیک کہا، لیکن آپ اگر یہ کہتی تو زیادہ صحیح تھا کہ آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اسی کا ذکر ہے یہاں، لقاء اللہ۔ اور وہ اللہ کیسی ہستی ہے جس کو سب پتا ہے کہ میں نے دنیا میں کیا کیا نیک اور کیا کیا برے عمل کیے ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی پتا ہے۔ تو لقاء اللہ جو ہے، وہ جس کو یاد ہے وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہی اس کو پیش نظر رکھے ہے، اور جو اس کو بھول جاتا ہے اس نے اپنے آپ کو بہت بڑے گھاٹے میں ڈال لیا۔ کیوں نہیں سمجھتے بات کو؟ قرآن میں ساری آیتیں بھیجی ہیں، آپ لقاء اللہ پہ پڑھیں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے، لیکن آپ نہ پڑھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے آپ کا۔ آپ اس سے باہر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل، دماغ، سوچ، سمجھ، بوجھ، اور پھر ہماری فطرت بھی ایسی بنائی ہے، اس کے بعد اس ہستی نے کمال قرآن بھیجا ہے کہ بار بار لقاء اللہ کا آپ کے سامنے ساری آیات ہے، ایک آیت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر، الحمدللہ۔ دیکھیں نا، اگر ہم درس میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے اور لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے تو پھر تو ہم کوئی ادھورا کام کر رہے ہیں۔
مقصد یہ ہے کہ لوگ اس پہ پوری طرح سمجھ آ جائے ان کو کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے، اور وہ کمال کی ہستی ہے، وہ حکیم ہستی ہے، اس نے اس دنیا کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ ہم اس ملاقات کو جہاں پہ فیصلہ ہوگا، کس بات کا فیصلہ ہوگا جلدی بتائیں؟ ہم لوگوں کے اعمال کا۔ ہمارے نیک اور بد عملوں کا فیصلہ ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، کاش آپ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیں۔ ارم بتائیں کس بات کا فیصلہ ہوگا وہاں؟ اب سنیں بڑے غور سے، کاش اس دن اس بات کا فیصلہ ہوگا اللہ کی ملاقات میں کہ ہم نے ابدی جنت میں جانا ہے، جہاں کی مثال کبھی تصور بھی نہیں آ سکتا کہ کیا کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور دائمی ہے۔ یہ دنیا تو عارضی تھی، اس کے چند دنوں کے لیے آپ نے یہ سارے دھندے کیے، اور جس نے اللہ کی اس ملاقات کو بھلا کے زندگی گزاری وہ ابدی جہنم میں جو اذیت ناک ہوگی۔ یہ ہے فیصلہ۔ کیوں نہیں آپ سمجھتے؟ آپ قرآن کو اللہ کی ہدایات اور اللہ کی سب سے بڑی ہمارے پاس نعمت روئے زمین پر کہ کامیابی دنیا اور آخرت میں کس میں ہے، وہ اس علاقے اللہ سے ڈریں گے پہلے، اور پھر لقاء اللہ کی موقع پر یاد رکھیں گے۔ دو چیزوں کا ڈر، لقاء اللہ کا ڈر اور اللہ کا ڈر۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ ڈاکٹر صاحب سمجھ آ گئی بات؟ خالد بھائی بات سمجھ جی آ سر، گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ سر جی دیکھیے جزاک اللہ، یہ تھوڑا سا واضح آگے اسی آیت کو آگے کر دے، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ اللہ سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ میں نہیں تھی کلاس میں تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنے بوجھ اپنی کمر پہ لادے ہوئے ہوں گے، تو اس کو تھوڑا واضح کر دیجئے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، وہاں گناہوں کا ایک وزن ہوگا، جی اللہ تولے گا نا، جی تو اپنے گناہ بھی میں اپنے بوجھ پیٹھ پہ اٹھاؤں گا جیسے دنیا میں اٹھاتے ہیں، اور وہ گناہ جو دوسروں نے میری پرسویشن پہ کیے ہوں گے، یا میں نے روکا ہوگا اللہ کے پیغام کو، جیسے مکہ قریش مکہ یا یہود و نصارہ کر رہے تھے، تو وہ ان لوگوں تک جن تک پیغام نہیں پہنچا، ان کے گناہ، وہ بھی ان کے گناہ ہیں، اس کا بوجھ بھی آپ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب زرتاج صاحبہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی سر جی جزاک اللہ۔ یہ آیت جو ہے بڑی، ایک ایک آیت بڑی اہم ہے، یہ رب العالمین کے فرمان ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم ساعۃ بغتۃ۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ جاءت ساعۃ بغتۃ؟ جلدی بتائیں۔ موت بھی اچانک قرآن آئے گی اور قیامت بھی اچانک آئے گی۔ قرآن کو برائے کرم آپ نے کتاب کہا ہدایت سمجھ کے پڑھیں، ثواب اس وقت ملے گا جب ہم اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں گے۔ سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں ساری عقل، سمجھ، بوجھ پوری دنیا، ہر پوری مخلوق سے زیادہ دی ہے، وجہ تاکہ ہم ان چیزوں کو پوری طرح سمجھیں۔ اچھا، اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم الا ساء ما یحملون ما یزرون۔ کتنا برا ہے۔ اچھا، یہ جو آخری آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے زرتاج صاحبہ؟ سر جی جی ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں مست ہیں اور انہوں نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور آپ یہ کیوں نہیں کہتے جنہوں نے لقاء اللہ کا انکار کیا؟ اوپر آیت میں لکھا ہوا ہے۔ جی جی جزاک اللہ، لقاء اللہ کا انکار میں سے۔ اچھا، اب چلتے ہیں آیت 32 میں، اگر 31 میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ اچھا، مل حیات الدنیا الا لعب و لہو۔
یہ نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا. اچھا یہ ہر آدمی کے لیے تو نہیں ہے. ہاں ان لوگوں کے لیے ضرور ہے جنہوں نے لقاء اللہ کو بھلا دیا، اور وہ لوگ جیسے آپ ہیں جنہوں نے اللہ کے سامنے پیشی کا ملاقات کا ڈر ہے، انہوں نے اس دنیا کو کھیل تماشا نہیں بنایا. تو دنیا کو کھیل تماشا کس نے بنایا؟ وہ جو آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں بس وہ اللہ تعالی ہمارے پیر صاحب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھڑا لیں گے. وہ بھائی یہاں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ وہ ان ظالموں کو بھی چھڑا لیں گے جو اس نبی کی لائے ہوئے دین کی خلاف ورزی کریں گے؟ ان کو تو اللہ کے نبی تو کہیں گے یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے تو اس قرآن کو نشانہ تضییق بنایا. جب وہ اللہ کے سامنے بد دعا کر رہے ہیں تو وہ آپ کی سفارش کیسے کریں گے؟ وہ سفارش یاد رکھیں ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش کی، پھر بھی ان سے کچھ غلطیاں سرزد ہوں. اللہ ان کو پہلے اجازت دے گا پھر سفارش ہوگی. اچھا سفارش کی ایک بہت بڑی مثال جسے سفارش کبریٰ کہتے ہیں، شفاعت کبریٰ، وہ کیا ہے بنا؟ خالد بھائی بتائیں ذرا، شفاعت کبریٰ کیا چیز ہے؟ سر ہمارے نیک اعمال ہیں اور ان میں کوئی کمی انا بیشی للہ و انا الیہ راجعون. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میدان حشر بہت سورج ایک نیزے کے برابر ہوگا جو اب لاکھوں کلومیٹر دور ہے، اس کی گرمی آپ گرمیوں میں دیکھ رہے ہیں، جب وہ قریب ہوگا تو لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہیں، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا. اب یہ لوگ جائیں گے پہلے حضرت آدم کے پاس، پھر حضرت ابراہیم کے پاس، پھر حضرت موسیٰ عیسیٰ کے پاس، سب کے پاس جائیں گے. سارے کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ سخت غصے میں ہے، ہم تو نہیں جاتے. ہر ایک بیان کرے گا میں نے یہ غلطی کی ہے. تو پھر وہ سارے لوگ بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ڈائریکٹ بات نہیں کریں گے، آپ سجدے میں گر جائیں گے اور پھر اللہ رب العالمین خود پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے. یہ ہے سفارش کبریٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ اس حساب و کتاب شروع فرمائیے. یہ ہے سفارش کبریٰ. مسز آصف سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جی سر، میں بھی یہی بتانے لگی تھی پر لیکن میں ڈر گئی کہ شاید یہ ہے یا آپ نہیں. جب نہیں بتایا تو مت بتائیں کہ میں بتانے لگی تھی. تو سفارش کبریٰ اس کو کہتے ہیں یا شفاعت کبریٰ کہ سارے نبی معذرت کر دیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ڈائریکٹ بات نہیں کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے اور سجدے سے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے کہ اے نبی بتاؤ کیا بات ہے. ذرا نوٹ کریں کہ یہ آخرت کھیل نہیں ہے، یہ لقاء اللہ جو ہے، اللہ سے ملاقات، یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے. اور ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں، پڑھیں گے تو ایک لفظ پہ 10 نیکیاں. اور بھائی عمل نہیں کرو گے، قرآن مجھے بتائیں نا کہاں کہتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، شرط ہے ساتھ عمل صالح کی. اور عمل صالح میں وہ سارے آپ کے چاہے وہ عقیدے سے متعلق عقیدے کے تقاضے ہوں یا آپ کے ظاہری اور باطنی اعمال ہوں، آپ کے اللہ تعالیٰ سے جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں آپ کے کام عملاً کام ہوں، یا جو رشتہ دار ہیں، والدین، بھائی عزیز رشتہ دار، پڑوسی، سب. اب آپ بتائیں کتنی مشکل زندگی ہے. ذرا آپ صبر والا ہینڈ آؤٹ اچھی طرح پڑھیں، میں نے آپ کو بھیج دیا ہے. پڑھتے آپ نہیں ہیں، پڑھ کے غور و فکر کریں. یہی قرآن ہم سے مطالبہ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی. یقین مانیں
میری بات کو آپ اس وقت سمجھیں گے جب قرآن میں غور و فکر کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کو لذت آ جائے گی. اس لیے کہ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلیں. وہ قرآن ہی بتاتا ہے اور عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے ہیں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ سر. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. میں نے آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، دنیا مقابلہ آخرت، 2 پیجز کا پہلے بھیجا ہے. وہ آپ نے پڑھا ہے؟ جلدی بتائیں. نادرہ بھابھی، آپ مجھے کمپیریزن بتائیں کہ یہ دنیا اور آخرت کا نیٹ شیل کمپیریزن، تاکہ میری سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. جلدی بتائیں. قرآن کی روح سے تو دنیا جو ہے وہ راہ ٹھیل تماشا ہے دل بہلانے کے لیے، اور آخرت جو ہے وہ ہمارے اعمال کا اجر ہے. جیسے بھی اعمال ہوں گے وہ جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا. یہ آپ نے بڑا جلدی سے سمری بتائی ہے. سورہ اعلیٰ کی جو آیت ہے سر جی، بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا. آپ نے وہ ایک آیت پڑھ لی اور اس کو اٹھا کے بھائی صاف صاف بتایا ہے قرآن نے. دنیا میں کیا کرنا ہے انسان کو وہ پوری تفصیلات بتا دی، اور جب فیصلہ آخرت کا لقاء اللہ پہ ہوگا تو وہ فیصلہ ہوگا کہ بندے نے ٹھیک ٹھیک عمل کیا ہے یا نہیں. عمل کیا ہے، دنیا عارضی تھی، چند روزہ تھی، مال یہیں چھوڑ کے بندہ مر گیا، پیچھے لڑ رہے ہیں ورثہ. اگر حرام کا ہے حلال کا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا ورثہ کو، کیونکہ اس کی تربیت ہوئی ہے. تو دنیا بہت بڑا امتحان ہے، اور آخرت اس امتحان کا رزلٹ ہے. جس نے برائی کی جہنم، اور جس نے نیکی کی جنت. لیکن دونوں ابدی ہمیشہ کے لیے ہیں. یہ دنیا عارضی تھی. دنیا کتنی عارضی تھی بلا؟ جلدی بتائیں. ہر آدمی کی اجل، سر سمندر میں سوئی ڈبوئیں جتنا ہر سمندر آدمی کی پانی اجل، رہتا ہے اس سے. اجل جو اللہ نے لکھی تھی، جو عمر وہ لے کر اللہ نے پیدا کرتے وقت لکھ دیا کہ یہ اتنے سال زندہ رہے گا. تو آخرت دائمی اور ابدی، اور جنت بے مثال اور لازوال نعمتوں کا، اور جہنم انتہائی اذیت ناک جگہ ہوگی. یہ ہے اس کا نٹ شل. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سر الحمدللہ. اچھا، آپ مجھے یہ بات بتائیں، آیت 32 میں کہا دار الآخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. یہ پہلے تو افضل چیز ہے بھائی. آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، جنت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے سر، جو عمل الصالحات. متقین جنہوں نے زندگی میں نیکی کرنے میں اللہ کا حکم کا فوراً ادا کیا اور برائی سے بچ کے رہا. یہ ہے تقوی. تو جنت متقین کے لیے ہے. اچھا، یہ کہ اللہ نے کیوں کہا افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جلدی بتائیں. یہ کہ مطلب ساری باتیں اللہ نے نصاب دے دیا ہے ہمیں دنیا میں جو امتحان ہے، تو اس کے مطابق ہم عمل کیوں نہیں کرتے، جبکہ آخرت میں نتیجہ جو ہے نا اسی. آپ اگر یہ بات کہتے نا کہ عقل استعمال کیوں نہیں کرتے، بھائی جو اللہ کے دین کے لیے دنیا میں ساری کوششیں کرے گا جان اور مال سے، عقل کہتی ہے کہ اس کو انعام ملنا چاہیے. اور جس نے دنیا میں فساد، ظلم، جیسے آج کے مسلمان کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹس کر رہی ہیں مسلمانوں کی، ججز اور عدالتیں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو سزا. عقل کہتی ہے کہ ان کو دنیا میں فساد کا باعث بنے، لہذا افلا تعقلون کا مطلب ہے کہ عقل بھی اس کا بات کا تقاضا کرتی ہے. اب بات سمجھ میں آئی ہے افضل صاحب؟
قرآن جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ عقل سے کام لو، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے. تو قرآن میں کوئی ایسی چیز انسان کو کرنے پر نہیں کہا گیا جو انسان کی بس سے باہر ہے. سمجھانے کا کوئی انداز جو قرآن نے استعمال نہ کیا ہو. اچھا، اب اگر آیت 32 کلیئر ہے تو فٹافٹ بتائیں ورنہ میں آگے چل رہا ہوں. قد نعلم انك ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. اس میں کیا خاص بات ہے؟ ارم جلدی کا، آپ ہیں لائن پہ؟ نوید سلیمی بھائی آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ آپ جو ہے ان لوگوں کے بارے میں پریشان نہ ہوں جو یہ ظلم کر رہے ہیں. بات اصل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی نافرمانی نہیں کر رہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. سر جی میں بتاؤں؟ جی آپ بتائیں زرتاج صاحبہ. سر جی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کفار آپ کی طرف جو غلام آیا ہے اس کے جو نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کو تو یہ صادق اور امین مانتے ہیں، مگر یہ جو تکذیب کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی. کیونکہ ابو جہل سے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے محمد ہم تم کو نہیں بلکہ جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کی اس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے زرتاج صاحبہ. آپ یہ دیکھیں کہ یہی کفار مکہ جب نبوت آپ کو نہیں ملی تھی 40 سال سے پہلے، تو آپ کے سارے اعمال کی وجہ سے کہتے تھے یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. کیوں ہی آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا پھر انہوں نے بڑے بڑے اعتراض کھڑے. ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا. آیت 34 اب سنیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. اچھا یہ آیت 33 جو ہے نا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے، اور آیت 34 بھی اسی کنٹینویشن ہے. صد 34 ہاں جی 34 میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے جاتے رہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جنہوں نے دنیا پرستی، مادہ پرستی، اللہ سے آخرت کی ملاقات کو بھلا دیا، وہ یقیناً یہ سارا کام پہلے بھی انبیاء کے ساتھ کرتے رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں. تو ان انبیاء نے کیا کیا؟ فَصَبَرُوا، اور یہ صبر کی تفصیل اس کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے، آپ پڑھیں، مجھ سے سوال کریں، میں حاضر ہوں. چاہیں تو آپ کے پاس نمبر بھی ہیں میرے، اس کے اپنے ٹیلی فون نمبر بھی ہے، موبائل آپ واٹس ایپ پہ کال کریں. لیکن اب آپ خود تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کریں. آپ کو پتہ ہے یورپ میں لوگ بہت محنت کرتے ہیں. وہاں جو ریسرچ ہوئی ہے نا، اس ریسرچ کا نتیجہ پتہ کیا ہے؟ کہ وہاں اس ریسرچ کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان، یورپ کا انسان، وہ 15% دماغ استعمال کرتا ہے. 85 جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے عقل اتنا، اس کو وہ ساتھ لے کے قبر میں چلا جاتا ہے. یعنی پورا دماغ بھی ہم استعمال نہیں کرتے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا بندہ کتنا عقل استعمال کرتا ہے؟ 10% بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. سوچتے سمجھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہو رہا ہے ہوتا جائے. تو اللہ تو کہتے ہیں کہ اس عقل کو استعمال کرو، اللہ کو پہچانو، غور و فکر کرو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ جتنا غور و فکر کریں گے نا، کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی بات 100% ٹھیک ہے، اور یہ دنیا کا سارے فتنے فساد اللہ کی بات نہ ماننے کا نتیجہ ہے. آپ اگر یورپ جائیں نا، امریکہ جائیں، اور وہاں دیکھیں کہ انسانی زندگی حیوانوں سے بدتر ہے. وہ جو عورت کو آزادی ملی ہے نا، جو جس کا اس نے تقاضا کیا اللہ کے دین کو نہ چھوڑ کر، اس نے اس کو ایک بازاری کموڈیٹی بنا دیا. اب وہ اس حال کو پہنچ گئی ہے کہ وہ نوکریاں کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا نا کہ مرد کا کمانا ہے،
عورت گھر میں اپنے بچوں کو پالے، سمجھائے، عقل دے، عقل کام لے خود بھی اور اولاد کو بھی تربیت کرے۔ آج آپ دیکھ لیں کیا شکست کھا رہے ہیں وہ امریکن، ان جن سے وہ پاگل کہتے ہیں افغانیوں سے، وہ کس سے شکست کھا رہے ہیں؟ ایرانیوں سے، جو تعداد میں بھی کم ہے۔ صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا پرستی، مادہ پرستی کر کے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے۔ سر تو جی ادھر انسان ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم لوگ ان کو کیا دیکھیں، ہم اپنے ملک میں دیکھیں، ہمارا بھی یہی حال ہے، دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو گئے ہیں، اپنا آپ بھول گئے ہیں ہم، بس ایک موبائل اور بے حیائی، اور بس ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس، آپ عارضی ہے بالکل دنیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہم جی وہ مسلمان ہیں جو قرآن پہ عمل ہی نہیں کرتے، استغفر اللہ استغفر۔ اور کوئی مرتا ہے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کیا، صحابہ نے کیا۔ قرآن تو زندہ لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ بے شک۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے نا، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۔ اچھا، وہ جب نبی پیش کرتے ہیں نا تو نبی کہتے ہیں میں ان کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ان کی دنیا اور آخرت کے بھلے کی بات ہے۔ جب اس سے انکار کرتے ہیں، جب اس سے جھٹلاتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے انبیاء کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ دنیا پرست اور یہ بغاوت کرنے والے سرکش اور شیطان کے ساتھ ہی اور طاغوت کے ساتھ ہی یہ کام کریں گے۔ اور آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، قرآن ایسی کتاب ہے جو قیامت تک ہماری گائیڈنس کے لیے کافی ہے۔ حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، اس اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک اپنا فیصلہ فرماتا ہے اور وہ عذاب آتا ہے، اور وہ قوم جو نبی کی بغاوت کرتی ہے اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتا ہے عذاب سے۔ آپ سورہ آراف دیکھ لیں، سورہ ہود دیکھ لیں، سورہ شورا دیکھ لیں، قرآن سامنے ہے آپ کے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے، وَلَقَدْ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ قرآن نے کھول کھول کے بتایا ہے، کتنی قوموں کا ذکر ہے۔ اور آگے آیت 35 جو آخری آیت کل ہم نے پڑھی ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفْسًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِمُ الْآيَةُ۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، وہ جب مطالبے کر رہے تھے کہ آپ معجزہ لائیں جس طرح حضرت عیسیٰ کو ملا، جس طرح حضرت موسیٰ کو ملا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سوچتے ہوں گے کہ اگر یہ مجھے معجزہ اللہ تعالیٰ دے دے تو روز روز کی یہ جھک جھک ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، جب میں معجزہ دے دیتا ہوں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے بتائیں مجھے؟ جب فرعون نے معجزوں کا انکار کیا تو کیا ہوا فرعون کے ساتھ؟ غرق کر دیتے ہیں پکڑ کے۔ پھر عذاب آ جاتا ہے اس کی قوم جب کے اوپر۔ اونٹنی جو معجزے کے طور پر پہاڑ سے برآمد ہوئی تھی، انہوں نے پاؤں کاٹ ڈالے تو پھر کیا ہوا؟ قوم سمود پر عذاب آیا۔ لہذا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنا کام کریں، کام آپ کا یہ ہے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ دعوت کا فائدہ اٹھائیں، جو فائدہ اٹھائیں گے وہ جنت، اور جو اس کو رد کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، آپ ان کو سمجھا دیجئے۔ باقی رہا معجزہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، معجزہ تو میں دوں گا تو ملے گا، لہذا معجزہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ سے معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بڑے معجزے جو آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ کیا فرعون ایمان لے آیا؟ کیا قوم سمود ایمان لے آئی؟ سوچیں، ہزار دفعہ سوچیں۔ یار عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اتنے معجزے ملے، پھر بھی ان کے قتل کے در پہ ہوئے تھے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم سمجھیں نا، اور ہم دیکھیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، سب لوگ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ
جس نے یہ دین اسلام دیا ہے، جس میں عقیدہ بھی ہے، فکر بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو نافذ کیا تو مدینے کی ریاست کیا بن گئی، پورے عرب کو سرنگوں کر لیا، اور دونوں سلطنتیں حضرت عمر کے دور میں ہی ختم ہو چکی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس دین کے اندر یہ طاقت ہو اور تاریخ نے ثابت کیا ہو، اس کو مسلمان چھوڑ دیں تو ذلت اور رسوائی وہی ہوگی جو آج ہم فیس کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے؟ جی جی سر، بے شک ایسے ہی ہوگا بالکل۔ تو اس دین کے اوپر ہم آئیں، اس قرآن جیسی نعمت جس کو اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ اچھا، اب آج 35 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو ہدایت پہ سب کو جمع کر دیتا۔ آپ کے سامنے ہے، زمین کو جو حکم دیا اللہ مان رہی ہے، تو اللہ کا حکم مان، یہ بندہ ہے، یہ جن ہے، انسان ہے، جن کو اللہ نے یہ قدرت دی، اور یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے۔ اگر اس پر عمل کرے گا تو دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھائے گا، اور اس کو چھوڑے گا تو ذلیل و رسوا ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ کی حکمت کا فیصلہ ہے، یہ عین وہ اللہ جو الحکیم ہے اس کا فیصلہ ہے۔ یہ تھی آیت 35 جو ہم نے آخر کل میں کی۔ آج ہم آیت 36 کر رہے ہیں۔ کوئی سوال ہو آپ کا آیت 35 تک؟ شاباش۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے سمجھا دیا کہ میں جمع کرنا چاہتا سب کو ہدایت پر دیتا، تو پھر لیکن آزمائش تو نہ ہوتی، پھر آزمائش تو اسی میں ہے نا کہ ہماری، کہ ہمیں اختیارات دے کے ہمیں آزمایا گیا ہے کہ اب تم سیاہ کرو یا سفید کرو یا نیک بنو یا برا بنو۔ میڈم اتنی بات بھی نہیں، بلکہ اس سے آگے ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے سارے ذرائع اور وسائل دے دیے، ہدایات بھی دے دی۔ اب اگر ہم اس کا انکار کر کے اور اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اللہ برحق ہے، اور حق یہی ہے کہ برے آدمی کو جو زمین کو فساد سے بھر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بری طرح عذاب میں مبتلا فرمائے، اور جن لوگوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کر کے لیے جان اور مال کی قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ان کی مدد فرمائے، اور آخرت میں ان کو وہ جنت دے جو دائمی اور ابدی، اور جس کی نعمتیں بھی ایسی کہ تصور میں نہیں آ سکتی۔ قرآن پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے۔ اچھا سر ایک اور وضاحت چاہ رہا ہوں، جی اگر حکم۔ یہ سامعین میں سے کوئی مدد کر دے، یہ آیت 34 کے ریفرنس ہے کہ سوال میں پہلے لکھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو قتل ہونے دیا۔ اب 34 کے اندر لکھا ہے کہ آپ صبر کریں۔ صبر کا بڑا وسیع معنی ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی جان بھی چلی جائے وہ بھی اللہ کی راہ میں صبر ہے۔ اب ان نبیوں کا اللہ نے نام کوئی نہیں ذکر کیا جو قتل ہوئے، اور ان رسولوں کا جو قتل ہوئے ہیں چلے۔ پھر دوسرا، ان قوموں کا بھی نہیں بتایا کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے ان کو قتل کیا، یا ان کو یعنی ظاہری بات قتل کیا۔ یہ تھوڑی سی اگر اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی وضاحت کر سکے کہ بھئی ان کو کیوں قتل کرنے دیا اور ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا، اگر کسی کو علم ہے۔ جزاک اللہ۔ ہر قرآن پڑھنے والے کو علم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن نے صاف بتایا ہے کہ اس جو یہود تھے، اہل کتاب تھے، انہوں نے کس کو قتل کیا؟ حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت ان کے بیٹے حضرت ان کے باپ کو قتل کیا، یا السلام۔ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ صاف بتاتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ یہ آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ سر یہ حدیثوں میں، قرآن میں تو حضرت یحییٰ کا ذکر او نہیں ہے۔ بھائی، تو قرآن حدیث بھی تو اور وہی ہے، صحیح حدیث وہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اب آپ کو کیا شبہ ہے؟ اب کیوں ان کو قتل ہونے دیا اللہ بہتر جانے۔
یہ میں چاہ رہا ہوں. نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہمیں سب بتا دیا کہ ان کو دیکھیں. پہلے تو رسول کو جس کو کتاب دی ہے اس کو کسی نے قتل نہیں کیا. یہ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں سر، قرآن میں واضح آیت ہے آل عمران میں کہ رسولوں کو بھی قتل کیا اور نبیوں کو بھی. وہ مجھے اب یاد نہیں، میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا آپ مجھے بتائیں. پہلی ٹھیک. بات کہ انبیاء کو یقیناً قتل کیا انہوں نے. رسولوں کو قتل اس لیے نہیں کر سکے کہ رسولوں کے ساتھ تائید، کتاب جو لاتا ہے اس کے ساتھ تائید ہوتی ہے، اور وہ تائید ایسی کہ آپ دیکھ لیں، پڑھیں آپ سورہ 3 سورتیں پڑھیں اچھی طرح جن میں واقعات سارے بیان ہوئے. میں بیان کروں گا جب آگے آؤں گا. تو اس میں صاف بتایا کہ ان قوموں کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا جنہوں نے قتل کیا نا. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ ان قوموں پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ نبی نہ بھیجے، اور نبی ایک رسول بھیج کر وہ ان پر واضح نہ کر دے حق. اس کے بعد اگر نافرمانی کرتے ہیں تو پڑھ لیں کہ آپ سارے نبی انبیاء پہ عذاب آیا، ان قوموں پر عذاب آیا، اور اس عذاب کی تفصیلات بھی موجود ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ نہیں آپ کو؟ جی سر ایسے ہی ہے. انشاءاللہ غور کرتے ہیں سر، کوئی تفصیل مل جائے تو اچھی بات ہے. جزاک اللہ. کسی تفصیل میں قوم نے پر آپ کو زلزلہ، بتا دی ہے. قرآن آندھی، صحیح حدیث، قرآن اور وہ صحیح حدیث جو ہے وہ وہی ہے، یاد رکھنا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اور آپ کیسے وضو کیسے کریں گے؟ اللہ نے تو کہا وضو مست نماز کے لیے. نماز کیسے پڑھیں گے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ بتائیں مجھے. سر حدیثوں میں بھرا ہوا ہے سر. تو حدیثیں اسی لیے کہ حدیث بھی وہی ہے. مجھے پتا ہے سر، مجھے پتا ہے. وہ تو وہی ہے خفی ہے، ایک یہ جلی ہے. بالکل. نہیں تو پھر آپ کو پتا ہے تو پھر آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ سوال کا جواب میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ ان کو قتل ہونے دیا، اور ان کی تفصیل کیوں نہیں بتائی ان قوموں کو، جس طرح حضرت سمود کی اللہ قوم کی تعالیٰ بتائی. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نہ میری ڈیمانڈ کا یا مطالبوں کا پابند ہے، وہ تو مجموعی طور پہ دیکھتا ہے، اور مجموعی طور پہ اس نے صاف صاف بتایا، قرآن میں سمجھا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے سے بتا دیا. اب اس کے بعد میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم من و ان جس طرح اللہ چاہتے عمل کریں. ہم ہر چیز کا جواب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں دے سکتا، نہ دیتا ہے. اس کا علم ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن اس نے جس کو سمجھا ضروری وہ دے دیا، کیونکہ وہ ہماری علم، وہ جو جس کی انسٹرکشن دی ہیں وہ ہمارے لیے ضروری تھی. اب آگے چلتے ہیں. آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یستمعون. اچھا، استماع جو ہے جس سے یستمعون نکلا ہے، بڑے غور سے سنتے ہیں. اچھا، غور سے سننے والا، سر جی یسمعون نہیں ہے، یسمعون. ساری یسمعون. اچھا، تو یہاں جس بات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یستجیب الذین، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو قبول کرتا ہے، یسمعون جو سنتے ہیں، سن کر ہوا میں اڑا نہیں دیتے، غور سے سن کر پھر اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ ہی کی بات درست ہے. آپ مجھے بتائیں اگر میں اللہ تعالیٰ، بھائی آپ بات تو سنیں پہلے. اچھا، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جب آپ غور سے سنیں گے نا، آپ اس کو پوری طرح جائزہ لے لیں. سننے کے بعد اس پہ جتنا غور و فکر کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی برحق ہے. اگر اللہ انسان کا مطیع اور فرمانبردار بن جائے تو مسائل سارے حل ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ مدینے کی ریاست کے دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر انسان یونائٹڈ نیشن، ورلڈ بینکس، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کہنے پر چلے گا تو دنیا کی یہی حالت ہوگی جو آج آپ کے سامنے ہے. خود آپ دیکھیں، آپ تاریخ کا جائزہ لے لیں کہ اللہ کا حکم کتنا برحق ہے، اور پھر اللہ نے انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اس سارے دین کو اپنی حفاظت
میں فرما دیا، قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی۔ اچھا یہ تو بات ہو گئی نا کہ جو غور والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ اچھا اور اللہ فرما رہے ہیں کہ رہے مردے تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، پھر وہ ان کو کی طرف اپنی طرف لوٹائے گا، اسی کی طرف لوٹائے گا۔ اچھا یہاں یہ الیہ یرجعون، یہ کیا چیز ہے بلا؟ انسانوں کے لیے کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں مسز آصف، کیا ہے یہ؟ تنبیہ ہے سر جی۔ یہ تنبیہ ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا شبانہ، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے میرے پاس، اور یہ سن کے جو ایک کان سے سن کے دوسرا نکال دیتے ہیں نا، اور لقاء اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، آئیں گے میرے ہی پاس، پھر میں ان کو حساب کر کے بتاؤں گا کہ تم کیا کہتے رہے، کیا کرتے۔ اس سے ڈریں کہ آخرت کی ملاقات میں یہ سب سوال اللہ کرے گا، اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو اس دن اللہ ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ آیت 36 کے بارے میں کوئی سوال ہو؟ آیت 37 وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ اب یہ ان کا ایک بڑا پرانا انکار تھا کہ بھائی آپ معجزے کیوں نہیں لاتے جس طرح حضرت موسیٰ لے کے آئے، جس طرح حضرت عیسیٰ لے کے آئے؟ اور بھائی یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ کے ایمان لے آیا تھا وہ فرعون؟ حالانکہ جادوگر اور سچے اچھے جادوگر جو تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو تو ہم نے کیا نا، اس نے اس سارے کو باطل قرار دے دیا، ایسا سانپ بنا، اس نے سب کو کھا لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ ہے معجزہ۔ عاجز انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آئے۔ اب جب کچی ہوئی اس کی فرعون کی کہ بھائی اس نے تو سارا کھیل اس لیے کھیلا تھا، دیکھیں رب کے کمالات دیکھیں، فرعون نے تو یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا تھا کہ ہمیشہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام شکست کھا جائیں گے، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا دیکھیں کہ موسیٰ ایسے غالب آئے کہ فرعون کو یہ کہنا پڑا لوگوں کو کہ نہیں نہیں یہ تو جادوگر سے مل گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ ذرا نوٹ فرمائیں، رب کے کمالات دیکھیں، اللہ اکبر۔ یہ قرآن پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رب کتنی کمال کی ہستی ہے۔ اللہ کل شیء قدیر بھی ہے، ہر چیز پر طاقت اور اختیار ہوتا ہے، آج بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں صرف تھوڑی سی آزادی دے دی ہے اس نے، رسائل اور وسائل۔ دیکھیں نا قرآن کا ایک طریقہ ہے، قرآن کا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، جیسے قوم فرعون پر بھیجے، جب نہیں مانتے اللہ کہتے ہیں دنیا جو تمہیں جس کے لیے تم کر رہے ہو نا، لو دنیا کر لو جو کچھ کرنا ہے اس دنیا سے۔ پھر جب پکڑتا ہے تو ایسا ڈبوتا ہے بیچ سمندر کے لشکروں کے ساتھ کہ پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں رب کے کمالات دیکھیں۔ آج کے فرعونوں کو بھی اللہ نے اسی طرح پکڑا ہے، آپ کے سامنے ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اچھا اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ رہا معجزہ، کل اے اللہ کے رسول آپ اعلان کر دیں ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ نشانی اتار دے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ اکثریت کس بات کو نہیں جانتی؟ جلدی بتائیں۔ قرآن ناظرہ اور بھابی، سنت کو نہیں۔ ناظرہ بھابی آپ بتائیں، اکثریت کس چیز کو نہیں جانتی؟ کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی نشانیاں اکثر دکھاتے رہتے ہیں، کائنات کی نشانیاں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک نشانی نہیں، ہر چیز پر قدرت اس کی ہے۔ یہ لوگ کافروں کو نہیں پتا کیونکہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ بات کو پوری طرح وضاحت سے بیان فرمائیں۔ اچھا یہ تھی آیت 37 اور 38 میں اللہ پڑھ رہا ہوں۔
वमा मिन दाबतिन फिल अर्द, अल्लाहु अकबर, और जमीन पर चलने वाला कोई जानवर हो, औ वला ताइरु युतय्यिरु बिजनाहिही, या कोई परिंदा हो जो अपने दोनों बाजुओं पर उड़ता हो, इल्ला उम्मन अमसालुकुम, वो तुम्हारी तरह की उम्मतें हैं। जिस तरह इंसान रहते हैं ना, इन जानवरों में भी। और आप मसलन आप देखें, शहद की मक्खी है, या चींटियों का आपने देखा कि वो जब हजरत उनका लश्कर आ रहा था हजरत दाऊद का, तो उन्होंने फौरन, तो उन्होंने इस तरह इन सब जानवरों में, अब हम नहीं समझ सकते, लेकिन हम दो तीन चीज़ों का जो मुताला हुआ है तो आपको पता चला कि चूंटियां हों, मक्खियां हों, शहद की मक्खियां हों, ये इनके भी बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह हम इंसानों के वो है अकल, अल्लाह ने इनको भी समझ बूझ दी है उस हद तक जिस हद तक उन्हें काम करना है। तो ये भी इसी तरह उम्मतें हैं जिस तरह इंसान उम्मतें हैं। कोई सवाल यहाँ पर? शाबाश। और जितना ज्यादा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अलैहिल अज़ीम कहें, उनको जैसी जैसी चीजें सिखाई हुई अल्लाह ने वो वैसे ही करते हैं, परिंदे हों, जानवर हों, बिल्कुल शहद की ठीक, मक्खियां, बिल्कुल। सुबहान मा अल्लाह। फर्रतना, आगे आयत 28 में कहा, मा फर्रतना फिल किताब मिन शै सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, तो हमने अपनी किताब में किसी शय की कोई कमी नहीं रखी, फिर ये अपने रब की तरफ लौटाए जाएंगे। बड़ी सख्त तंबीह है, इला रब्बिहिम युहशरून, कि वो अपने रब की तरफ जमा किए जाएंगे ताकि हिसाब किताब हो, ताकि इनके करतूतों की सजा दी जाए जहन्नम की शक्ल में जो अबदी है, और जन्नत की शक्ल में उनको इनामात दिए जाएं जिन्होंने तकवा की जिंदगी गुजारी है। जरा नोट फरमाएं कितना अहम है, बार बार आखिरत की याद दहानी। सर ऊपर वाली आयत 36 में भी यही कहा सुम्मा अलैहि युरजाऊन, फिर यहाँ भी यही कहा सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, दोनों में यही तर्जुमा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप मुझे बताएं ना, क्या हमें वो डर पैदा हो रहा है जो जिस इस तंबीह में अल्लाह ताला हमें तंबीह कर रहे हैं? अल्लाह डाले सबके दर, आमीन। अल्लाह तो उस वक्त बचाएगा जब हम खुद इस बात कि हमने अल्लाह की बात को मानना है, ये जज्बा हो, यानी इस बात के आपके अंदर तड़प हो कि मैंने अल्लाह ही की बात माननी है और उसके लिए कोशां भी हो। उसके बाद अल्लाह यकीनन आपकी मदद करेगा, क्यों? अल्लाह का वादा है। लेकिन अगर आप उससे बेपरवाही अख्तियार करेंगे या उसकी मुखालफत करेंगे, दुनिया में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि मैं आज़ादी दे दी, आप करें, लेकिन अंजाम भी अल्लाह ने बता दिया। बात क्लियर है कि नहीं? सर जी, ये जो चरिंद परिंद का हुक्म हुआ है कि ये भी जमात की तरह हैं, तो अल्लाह ताला जमा करेगा और इनके साथ भी अल्लाह ताला ऐसे ही मामलात करेंगे जो जमा किए जाएंगे और हिसाब किताब किए जाएंगे। आपको पता है, सही हदीस में है कि जिस जानवर ने दूसरे जानवर को टक्कर मारी होगी, अल्लाह जी। ताला उस दिन फैसले में उनको सामने रख कर करके, और जिसको टक्कर मारी है उसको मौका देगा कि वो उसका बदला ले। तो लिहाजा जिन चीजों में इन चीजों से जुल्म हुआ है और वो अल्लाह ने उनको अख्तियार दिया था, अल्लाह जरूर उनका बदला देगा। अल्लाह का इंसाफ देखें सर। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। अब आगे चलते हैं। आज 39 में अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, अल्लाहु अकबर, जिन लोगों ने हमारी बात का इनकार किया वो क्या है? सुम्मुन, वो बहरे हैं, हाँ, व बुकमुन, और गूंगे हैं, और फिर हाँ, फी ज़ुलुमात, और वो अंधेरों में भटक रहे हैं। अच्छा, ये अल्लाह ताला ने क्यों कहा?
कि वो अंधे और बहरे हैं। किसके बारे में अंधे और बहरे हैं? दुनिया के बारे में तो नहीं है। अल्लाह ताला के एहकाम के बारे में सर बहरे हक बात कुरान के सुनने बारे में में, कुरान और हदीस के बारे में और हक के बारे अल्लाह अल्लाह के की आयत के बारे अहकामात में। बड़े गौर से सुने। वो बहरे और अंधे हैं अल्लाह की बात सुनने में। बाकी दुनियादारी, दुनिया परस्ती, माल परस्ती, हवस परस्ती में बिल्कुल ताक है। लेकिन इन चीजों में इतने मुनहमिक हैं कि वो अल्लाह ताला की बरहक बात को सुनते ही नहीं है। लिहाजा जमीन पर फसाद फैला रहे हैं और जिसका नतीजा उनको भुगतना होगा। अब आगे आयत, इसी आयत को कंटिन्यू करता हूं। मैं यशाइल्लाहु युद्लिलहु, अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है। व मैं यशाउ यजअलहु अला सिरातिन मुस्तकीम, और जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर ले आता है। अब जरा मुझे आप ही बताएं कि ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है अल्लाह सीधे रास्ते की हिदायत दे देता है, इसका सही मफहूम क्या है? यहदी मन जानते यशाअ। बूझते हुए अल्लाह ताला के एहकाम की नाफरमानी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला फिर उनके दिलों पे मोहर लगा देते हैं। अल्लाह ताला उन्हें इस काबिल नहीं समझते कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, तो ये पहले से अल्लाह गूंगे बहरा कर देता है और मोहर लगा देता है अल्लाह ताला। अच्छा, अब मेरी बात सुन। आप बात ठीक कर रहे हैं, पहले पूरी बात को समझें, आयत के रूह को समझें और उसको बयान करें। ये मिसाल के तौर पर हो सकता है कि अल्लाह उसको हिदायत देता है, लिखें आप, जिसमें तलब और तड़प हो। अगर ये नहीं है तो अल्लाह ने बिल्कुल बेपरवाह है। अल्लाह गनी अनिल आलमीन है। अगर उसको परवाह नहीं है, उसमें तड़प नहीं है, उसमें तलब नहीं है, कोशिश नहीं है, अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता। ये उसूल बयान करें यहाँ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये अल्लाह उसी वक्त हिदायत देगा जब आपके अंदर तलब और तड़प होगी। और अल्लाह अगर तलब और तड़प नहीं है तो गुमराही, जैसे अब जरताज बहन ने कहा कि अल्लाह ताला फिर उस शख्स को गुमराह शैतान के हवाले कर देता है। ये आज आपकी एस्टेब्लिशमेंट और आपके जजेस पूरी तरह शैतान और तागूत के हवाले हो चुकी हैं। आप देखते नहीं हैं कि उन खवातीन को, मसलन आप उस डॉक्टर को देखें जो जेल में पड़ी है और जिसको सिर्फ इस वजह से कि उसने कहा कि भाई इस लड़की को, जब ये स्टूडेंट थी, इसको तखरस मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला, प्राइम, वो जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, अब उससे बदला उस उम्र में, इस हालत में कि उसने पूरी साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है, उसको जेल में पहुंचा हुआ है। जरा नोट फरमाएं। और जो जिस जज ने फैसला किया है उस बदबख्त ने यह भी नहीं सोचा कि मैं किसको क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूं। तो ये है कि ये अंधे, गुंगे और बहरे हैं और गुमराहियों में भटक रहे हैं, और अल्लाह उसको हिदायत देता है। यहाँ साफ बताएं, जो अल्लाह तलब और तड़प रखता है उसका सर वादा जी अल्लाह ने कहा। सवाल है इधर। जी हुक्म। सर जी, जिसके अंदर तलब और तड़प होती है उसे अल्लाह ताला हिदायत देते हैं ना। तो अब जो बच्चे हैं उनके अंदर तो अभी मतलब वो इस तरह से नहीं है। उनकी माएँ जो भी उनके लिए दुआ कर रही होती हैं, उन माओ के दिल में होती है बहुत ज्यादा तलब और तड़प अपने बच्चों के लिए। तो क्या फिर वो अल्लाह ताला उसके मुताबिक करता है मामला? क्योंकि बच्चों के दिलों में तो अभी इस तरह से नहीं है ना। मैडम, आप एक बात बताएं मुझे, पहले माँ कुरान और सुन्नत पर ठीक ठीक अमल कर रही है, सिर्फ जी दुआओं से कुछ नहीं होता। आप बात सुने, बात यह है कि अगर मैं, मेरे बेटे बच्चे, आप, अगर मैंने हक अदा किया उनकी तरबियत का, अगर जवानी में जाके बिगड़े तो कुछ कसूरवार वो हैं। लेकिन अगर मैंने बच्चे को कहा कि बाहर कह दो बंदे को कि बाप घर में नहीं है, उस बच्चा देख रहा है तो बाप घर में है, अगर उस माँ ने अतात तरबियत की है, ठीक ठीक अपनी जिंदगी का नमूना उसके सामने रखा है, फिर दुआ मांगी है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसने खुद गलती करके, ये आप अपनी बात को क्यों नहीं खोल के बयान करती कि माँ खुद दीन से दूर है, वो तरबियत क्या करेंगी? आप देखें
माँ बुरखे में है बूढ़ी और जवान लड़की बगैर बुरखे के बाद घूम रही है, उसके लिए क्या दुआ कबूल करेगा अल्लाह ताला? बताएं ना मुझे उस माँ की, सर जी ये आप बात तो बताएं। आपकी ठीक है, लेकिन मैं इस हवाले से पूछ रही हूँ ना, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर और अबू जहल इन दोनों के लिए दुआ की थी कि ये दीन की तरफ आ जाए। कैसे वो हजरत उमर रजी अल्लाह उसी तआला अन्हु इस्लाम वो ले आए थे, उसी इस विषय वक्त में। दीन की तरफ आए। सुने बड़े गौर से, पढ़े आप कि उस जी वक्त हजरत उमर ईमान ले आए क्योंकि उनके दिल में तड़प और तलब पैदा कर दी अल्लाह ताला ने। पहले तड़प पैदा की और अबू जहल ईमान नहीं लेके आया। जरा गौर से पढ़ें, अल्लाह ने जो बात फरमाई है बरहक फरमाई है और हर मामले में ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई? सर जी मेरा भी एक इसी से रिलेटेड सवाल है कि जिस तरह अब माएँ, पहले तो माओं को भी समझ ही नहीं थी, लेकिन अब देर से समझ आई कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो फिर इस सब सूरत में अब माएँ तो चाहती हैं लेकिन बच्चे अब उस साइड पे नहीं आ रहे, तो फिर क्या होगा? भाई आप मुझे ये बताएं, क्या दीन हम जब सामने बूढ़े वाली हों तो बात सुन ना, सामने पे उस दीन पर हम उस वक्त अमल करें, दीन के उस वक्त आए जब हम बूढ़े हो जाएं, जब कोई काम करने के काबिल ना रहें? अल्लाह तो कहते हैं इस दीन के गलबे के लिए आपको कोशिश करनी है, सिर्फ अपने आप पर भी। तो शादी है ना, इसको मत खोलो, इसमें मेरे ख्याल से दूध है या कुछ और चीज है। भाई आप बंद करें माइक, बात आपकी लोगों तक कुरान नहीं पहुंच रहा। अच्छा, तो मैडम बात यह है कि अगर हमने अल्लाह से बचना है, अल्लाह के यौमुल मुलाकात के दिन हमें सुरखरू होना है, तो हमें आज भी अगर आप अपने बच्चों के सामने दीनदार पक्के हो जाएं और फिर उनसे कहें कि ये इसकी बरकतें हैं, वो आपकी बात सुनेंगे। लेकिन आप खुद भी दीन पर नहीं हैं और फिर जब आप बात करती हैं तो आपकी बात का वजन उस वक्त नहीं होता जब आप खुद उस दीन पर अमल नहीं कर रहे थे। उस घर में बेपर्दगी है, उस घर में मिक्स गैदरिंग है, उस घर में अल्लाह के दीन के मजाक के तौर पर नाफरमानियां हो रही हैं। आप आज मुझे बताएं ना, हमारे घर दीन का नमूना पेश कर रहे हैं? बताएं मुझे। नहीं सर जी, बिल्कुल भी नहीं। सर जी नहीं कर रहे सर, हमें खुद देर से समझ आई, हमने तर्जमे से अभी समझा है। तो हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, हम दुआएं करते हैं लेकिन वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। बच्चों को हम आप एक कोशिश दफा करें, दुआएं भी करें और कोशिश भी करें, ये आप उसके फर्क, क्योंकि आप अल्लाह से शायद आपको अल्लाह माफ कर देगा, क्यों कि आपने जब समझ आ गई तो आप पूरी तरह दीन पे आ गए और उनको भी समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। ये अल्लाह ने आपने तौबा इस्तगफार की तो अल्लाह आपको सारे गुनाहों से माफ कर सकता है। अब बेशक बात सर हम जी, ये बहुत बेहतरीन बात है कि पहले जो माहें जाहिल थी ना, उनको दीन की इतनी समझ नहीं थी, मगर जो अल्लाह ताला ने उनकी हदायत थी, और हम पे भी बड़ा करम है रब का कि हमने अपनी माओं को देखा कि उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, और हमें यही तलकीन की कि आपने झूठ नहीं बोलना। और ऐसी ही जो बातें की, मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ उस रब की और अपने वालिदैन की जिन्होंने हमें ये चीज़ समझाई, और हमारी फितरत के अंदर अल्लाह ने पहले से ही रख दी थी कि ये बुराई है और ये अच्छाई है, इस पे चलना है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि वालिदैन पूरी भरपूर कोशिश अपनी औलाद के लिए करें। सर इस सिलसिले में एक चीज हौसला देती है कि जैसे हजरत मरियम की वालदा ने दुआ मांगी, हजरत इब्राहिम ने जब दुआ मांगी उनकी नस्ल में मुस्लिम हुए, तो ये चीज हमारा अकीदा मजबूत करती है और हमें यकीन आता है कि ऐसा सादिया, मुमकिन आप बात ठीक कह रही हैं, लेकिन आप जरा हजरत मरियम की वालदा की इंतहा देखें अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का। हजरत इब्राहिम की दुआ इसलिए अल्लाह ने कबूल की कि हजरत इब्राहिम ने आग में कूदना पसंद फरमाया, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ने कैसा बदला दिया उनको। तो अल्लाह ने उनको साफ कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारी उस औलाद को जो औलाद अल्लाह की पाबंदी करेगी उसको जन्नत में दाखिल दूंगा। हर आदमी को दाखिल मैं आप किसी सारी औलाद को ऐसे ही नहीं दाखिल कर दूंगा। और किसको कहा? अपने खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को।
तो पूरी बात पढ़ा तो करें। चलें आगे चलते हैं। कोई सवाल आपका आयत 39 के ऊपर? तो हिदायत मशरूत है, याद रखें। क्यों? सर जी कि अल्लाह ताला ने जी सर जी टाइम खत्म। टाइम खत्म हो गया। तो आयत 39 तक हमने किया है और आप अच्छी तरह तैयारी करके आए। तो कल हमने किया ना 35, आज 36 से 39 तक। तो पूरी तरह तैयारी करके आया करें ताकि हम वहाँ रिवीजन में वक्त इसलिए ज़ाया होता है कि आप जवाब ठीक नहीं देते, फिर मुझे जवाब देना पड़ता है। ज्यादा पूरी तरह देखें ना, 3 आयतें हैं कुल, और आप इसको भी जवाब ना दे सकें तो सोचें कि हम कुरान के साथ कितने सिंसियर हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर गौर व फिक्र करने और उसकी आयत के मुख्तलिफ पहलू को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बना सुम्मा तक़ब्बल आमीन। मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आपको बहुत जज़ाए खैर दे, और हम सबको जो आपसे जुड़े हुए हैं इसी तरह कुरान को समझने की और अमल की तौफीक दे परवरदिगार। हम लोगों का बैठना कबूल कर ले, हम लोग की तौबा को कबूल कर ले, हम लोगों से जो भी गलतियां होती हैं पढ़ते हुए सुनते उनको माफ़ कर दे परवरदिगार। तमाम दुनिया के मुसलमानों को हदायत के रास्ते पे चलाए, हम लोग को औलादों को भी नेक करे, सालिहा करे और दीन का मुजाहिद बनाए, दीन के रास्ते पे आमीन चलने वाला बनाए। आमीन आमीन। और जो बीमार हैं उनको अपने रहमतों से, अपने फजल से सेहत तंदरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी आगे की मंजिलें आसान करे परवरदिगार, और हम लोगों की तौबा को कबूल कर ले परवरदिगार। और आपको अल्लाह पाक बहुत ज्यादा बहुत खूबसूरत जज़ाए खैर दे सर। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन।